اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مثنوی رموز بے خودی علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی گران بہا و گران سنگ اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے یہ توفیق پیدا ہوئی تھی کہ مثنوی اسرار خودی کے متعلق کچھ عرائض پیش کیے تھے اور اس کی تفسیر کا عمل مکمل ہوا، اور رموز بے خودی جو حصہ دوم ہے اس مثنوی کا آغاز ہوا تھا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وقفہ آ گیا اور نسبتاً طولانی دوبارہ یہ توفیق نصیب ہوئی ہے کہ دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ کوئی دوبارہ ایسے موانع میں مبتلا نہ ہوں ہم جس سے یہ ہمارا سفر رک جائے۔ یہ چھپا ہوا خزانہ ملت بر صغیر کے لیے اور مسلمین بر صغیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دل سے اور اس صاحب بصیرت انسان سے ملت کے لیے یہ فراہم کیا ہے، لیکن جس طرح خود علامہ نے آغاز مثنوی اسرار خودی میں یہ فرمایا تھا کہ یوسف من بحر این بازار نیست، عصر من دانندے یہ اسرار نیست۔ میں جس زمانے میں یہ یوسف فکر اپنے افکار اور اپنے آراء کا یہ یوسف حسین پیغام پیش کر رہا ہوں، اس کا کوئی خریدار قوم کے اندر نظر نہیں آتا، چونکہ جس زمانے میں میں رہ رہا ہوں اور جس قوم کے اندر یہاں کوئی صاحب اسرار نہیں ہے، دانندے یہ اسرار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود خود علامہ نے فرما دیا کہ میں اصل میں آج کا پیغام ہے ہی نہیں میرا پیغام آنے والے لوگوں کے لیے، کہ ایسا چہ بسا شاعر کے بعد از مرگ زاد، وہ شاعر جو اپنی موت کے بعد متولد ہوتا ہے، اس وقت متولد ہوتا ہے کہ جب اس کو اپنی فکر کا مخاطب میسر آ جاتا ہے، اس وقت گویا اس کی نئی ولادت ہوتی ہے، دوبارہ جنم ہوتا ہے اس کا۔ اور یہ بھی انہوں نے فرما دیا کہ میں شاعر فردہ ہوں، کیونکہ آج کی نسل اس گوہر کی قدر شناس نہیں ہے، اور یہ مدفون خزینہ جو ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت کم اقوام ایسی ہیں جن کے پاس اس طرح کا گوہر موجود ہو جیسا مسلمین بر صغیر کے پاس اور ملت اسلامیہ کے پاس پاکستان میں اور ہندوستان میں موجود ہے۔ اور ساتھ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فارسی زبان مسلمین کے لیے بھی ایران اور اس کے علاوہ دیگر فارسی گو علاقے۔ علامہ اقبال نے اسی مثنوی اسرار خودی کے آغاز میں سبب بیان کر دیا تھا کہ میں کیوں اپنی زبان ترجمانی کی تبدیل کر رہا ہوں، اردو اور ہندی کو چھوڑ کر میں فارسی کو ذریعہ اظہار قرار دے رہا ہوں۔ اس کے کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک بڑا سبب یہی ہے کہ اردو زبان مخاطبین سے گویا ایک طرح کی نا امیدی اور مایوسی تھی، چونکہ جس زمانے میں علامہ نے یہ یوسف فکر پیش کیا اور یہ حسین فکر پیش کی، علامہ کے معاصرین کی طرف سے جو عکس العمل تھا، رد عمل تھا، بعض تمام ادب، اہل علم، اہل مذہب اور دیگر نام نہاد جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتے تھے، ان سب کا جو مجموعی عکس العمل تھا اس نے مایوس کیا علامہ کو۔ اگر توجہ کی بھی ہے تو علامہ کی اس فکر کے ثانوی پہلو سے توجہ کی ہے،
اصلی پہلو کی طرف توجہ نہیں ہوئی ہے۔ باہر کا بھی ایک المیہ ہے اور اس کی سزا بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ جتنی جاہلیت اور جہالت ہے، جو بے شعوری ہے اور جو کم مائع گی ہے، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم اس گوہر سے لا تعلق ہیں۔ اپنے تئیں طالب علمانہ کاوش ہم کریں کہ اس فکر کو خود پہلے سمجھیں، اپنائیں، اور پھر اس کے بعد اس نسل حاضر کے سامنے پیش کریں کہ شاید وہ زرتشتیان آتش عشق یہاں اس نسل کے اندر پیدا ہو جائیں۔ اگر اس نسل میں بھی نہ ہوئے تو پھر شاید اور صدیوں انتظار کرنا پڑے گا اس نسل کا جو علامہ نے خود آرزو کی تھی کہ میں منتظر ہوں آتش عشق کے زرتشتیوں کا، کہ جو زرتشتی وہ مذہب ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کو علامہ نے ایک تمثیل قرار دیا ہے اس مطلب کے لیے کہ آتش عشق بھی ایک آتش ہے، لیکن اس کے پجاری موجود نہیں ہیں، اس کے زرتشتی موجود نہیں ہیں، اور ان کی انتظار میں ہوں، یعنی ایسے آگاہ و بیدار انسان و جوان اور نسل جو اس گوہر کی قدر شناس ہو۔ مثنوی اسرار خودی کا موضوع خودی ہے، انسان کی شخصیت، انسان کی حقیقت، انسان کی اپنی دریافت اور اپنی پہچان اور اپنی شخصیت کی ساخت اور اپنی شخصیت کی پرورش، یہ مثنوی اسرار خودی کا موضوع ہے۔ علامہ کے نزدیک مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ یہ اپنی خودی کھو بیٹھے ہیں، اپنی شخصیت، اپنی پہچان فراموش کر بیٹھے ہیں، نسیان کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ نسیان جو قرآن کریم میں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہوا تھا انسانوں کو بھی اور مومنوں کو کہ ایسا نہ ہو کہ تم نسیان خود، نسیان نفس و نسیان انفس کا شکار ہو جائے، اس طرح سے خدا فراموش بنو کہ خود فراموش بن جاؤ تم۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ایسا نہ ہو کہ تم خدا فراموش بنو اور اس خدا فراموشی کا نتیجہ یہ ہو کہ تم اپنے آپ کو بھی فراموش کر جاؤ، اور وہ خود فراموشی مسلمانوں کے اوپر یہ آفت بلیہ طاری ہوئی ہے، اور جس سے وہ اپنی ہویت، اپنی پہچان، اپنی شخصیت کھو بیٹھے ہیں۔ اور علامہ کے نزدیک دوسری اقوام کی غلامی کا سبب یہی ہے کہ اپنی شخصیت کھو بیٹھے ہیں، اپنی پہچان اور اپنی ہویت ضائع کر بیٹھے ہیں۔ اس وجہ سے علامہ کی پوری کوشش یہ ہے کہ دوبارہ تعمیر نو کریں، ملت اسلامیہ کی تعمیر نو کریں۔ اس تعمیر نو کے لیے علامہ نے سب سے پہلے شناخت دینی کی تعمیر نو سے آغاز کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم دین کو نئے سرے سے، کتاب خدا کو اور وحی خدا اور پیغام الہی کو نئے سرے سے شناخت کریں، اور اس شناخت کے بعد ہم آئیں تعمیر نو کریں، عملاً وہ شیرازہ بندی کریں، پھر مجدداً کریں جو ایک دفعہ شیرازہ بندی ہوئی تھی اس ملت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے، اور بکھر گیا یہ شیرازہ، یہ نظام منتشر ہو گیا، اور یہ ملت حالت امت سے نکل کر ایک ریوڑ کی شکل میں چلی گئی، اور اس کے اندر ایسے اسباب و عوامل داخل ہوئے جس نے اس کو بے ہویت اور بے شخصیت بنا دیا ہے۔ لہٰذا تعمیر ملت کا دوسرا اہم رکن علامہ کے نزدیک یہ ہے کہ ہم نئے سرے سے انسان کی خودی، پہلے انسان کو انسانیت بتائیں اور پھر انسان کو اس کی ایمانی شخصیت سے متعارف کروائیں، اور ایمانی شخصیت سے پھر اسے ہم لے آئیں اسلامی ملت کی تشکیل کی طرف اور دینی ملت کی تشکیل کی طرف اور ملت ایمانی کی طرف۔ مثنوی اسرار خودی کا لب لباب یہی تھا، یعنی خود فراموش ملت کو خود ساز بنانا، اس کی خودی کی پرورش کرنا، اس کی خودی کی تعمیر کرنا، اور جب خودی تشکیل پا جاتی ہے، فرض کریں چونکہ نصاب کی حد تک اور علامہ کے کلام کی حد تک وہ عمل ہو چکا ہے، ہر چند میدان میں نہیں ہوا، اور ملت کے اندر عملی طور پر ملت سازی کا یا خودی کا
عمل نہیں ہوا۔ علامہ کے زمانے سے آج کا زمانہ اگر ہم دیکھیں، علامہ کی وفات کے دن کو اگر ہم قرار دیں زمانہ علامہ کا آخری وقت 1938 اور پھر آج 2019، اس بیچ میں جو گزرا ہے عرصہ تقریباً 80 سال کا، تو یہ عرصہ مزید جس زوال پہ علامہ گریہ کناں تھے اس سے کہیں زیادہ پستی آج حاصل ہو چکی ہے۔ یعنی یہ 80 سالہ پستی اگر موازنہ کریں اس زوال سے جس پر علامہ رو رہے تھے، تو آج بدرجہ پستر ہو چکے ہیں ہم۔ وہ اتنا زوال نہیں تھا جس وقت علامہ تھے جتنا آج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل خودی کا اور یہ فلسفہ خودی اور یہ تعلیم خودی اور خود سازی، اس کی طرف کوئی رجحان، کوئی دھیان آج بھی نہیں ہے اور دور تک نظر بھی نہیں آتا۔ یعنی موجودہ نسل میں اس طرح سے یہ احساس مفقود ہے کہ ان کی اولادوں میں بھی نظر نہیں آتا کہ ان کی کس پشت پہ جا کر یہ احساس بیدار ہوگا۔ ان کی حالت سے لگتا ہے کہ شاید ان کی چند نسلیں مزید بھی اسی پستی کی طرف جائیں گی اور اسی گھاٹے کی طرف جائیں گی۔ لیکن علامہ کے کلام میں اور علامہ کے اس بیان کے اندر وہ نظام مکمل طور پر تبیین ہو چکا ہے، تدوین ہو گیا ہے، تبیین ہو گیا ہے، خودی کی پہچان کا اور خودی کی پرورش کا، کہ ملت اسلامیہ کی اصل خودی، انسان مسلمان کی اصل شخصیت کیا ہے، کن ارکان سے تشکیل یافتہ ہے، اور اس کو کس طرح سے یہ اپنی شخصیت آج کی نسل کو بنانی ہے۔ نظریاتی طور پر علامہ نے اس کے تمام ارکان، جزیات کو بیان کر دیا ہے۔ اب اس نسل کے لیے آسان ہے کہ جو کچھ لفظی طور پر تشریح ہوا ہے، جزیات جس کی متعین ہوئی ہیں، اسے انسان اپنا لے، اپنے وجود کے اندر منتقل کر لے اسے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ جب بالفرض ہو چکا، انجام پا چکا، خودی کا عمل، خود سازی و خود شناسی کا عمل ہو چکا ہے جب، اور ہویت انسان نے اپنی پہچان لی ہے، مسلمان نے اپنی ہویت کشف کر لی ہے، ڈھونڈ لی ہے، تلاش کر لی ہے اور بنا لی ہے، اب اس خودی کو دوسرے مرحلے میں داخل کرنا ہے، اور وہ خودی کا انضمام اور خودی کا ادغام ہے، اور خودی کو امت کے قالب میں اس خودی کو ڈالنا ہے، اس قالب میں بنا کر ملت کی تشکیل کا عمل ہے۔ یہ موضوع ہے مثنوی رموز بے خودی کا، یا مثنوی کے دوسرے حصے کا، کہ جب خودی پیدا ہو گئی تو اب اس خودی کو، جس طرح ایک اینٹ اگر بن جاتی ہے کسی کارخانے میں یا بٹے میں، تو اب وقت آ جاتا ہے کہ اس اینٹ کو کسی عمارت میں چنا جائے اور اس عمارت کا جز بنے، حصہ بنے۔ تو یہ خودی کی حیثیت اس اینٹ جیسی ہے، جو تشکیل تو پا گئی ہے، بن تو گئی ہے، پک گئی ہے، اب اسے کسی عمارت کا جز بنانا ہے، اور وہ عمارت تشکیل ملت و تشکیل امت اسلامیہ ہے، جو قرآن کا اور دین کا اصل ہدف ہے، یعنی ہدایت الہی اس قالب میں عملی ہو۔ جس انداز سے ہم ہدایت الہی کو عملی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہدایت اس طرح سے بنائی نہیں گئی ہے، اس کی ساخت میں، اس کی ترکیب میں وہ خاصیت ہی نہیں ہے جس طرح سے ہم اسے اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی دین کو جس طرح رائج طریقے سے، رائج جو صدیوں سے رائج ہے، گزشتہ زمانوں سے رائج ہے، یعنی بعد از عصر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعد میں جو کچھ دین کا حلیہ بنا اور دین کی عملی شکل بنی، یہ اگر ہزاروں سال بھی جاری رہے تو کبھی بھی دین الہی یا ہدایت الہی عملی شکل اختیار نہیں کر سکتی، چونکہ جس قالب کے لیے ہدایت کا نظام وضع کیا گیا ہے وہ قالب امت اور وہ قالب ملت کا ہے۔ اصطلاح قرآن کے مطابق امت کی شکل ملے گی، پھر اس ظرف کے اندر یہ ہدایت فٹ آئے گی۔ جب تک وہ قالب نہیں بنتا، وہ سانچہ نہیں بنتا، وہ ڈھانچہ نہیں بنتا، تو اس کے بغیر اگر یہ ہدایت آپ لا کر لاگو کرنا چاہ رہے ہیں تو
یہ ہدایت کا مذاق ہے، لاو ہے اور لعب ہے۔ اس سے اس ہدایت کا نتیجہ بھی نہیں نکلنا جیسا کہ نہیں نکل رہا، باوجود کثرت عمل کے اور کثرت جمعیت کے، پھر بھی ہدایت دینی اس طرح سے نمودار اپنی نہیں پیدا کر رہی۔ کس طرح سے ملت تشکیل پائے گی، اس کو ترتیب کے ساتھ علامہ نے ذکر فرمایا ہے۔ آغاز اس کا یہ تھا کہ بنیادی ترین سوال جس کی تشریح گزر چکی ہے کہ از چرو بربست ربط ملت است۔ وہ یہ بہت اساسی سوال ہے جو تمام اذہان انسان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتا ہے۔ وہ جو سنجیدہ انسان ہیں، صاحبان فکر و بصیرت ہیں، صاحبان عقل و خرد ہیں، اس بنیادی سوال کی طرف متوجہ ہیں، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، کہ انسانوں کے ارتباط کی بنیاد کیا ہے، انسان کس بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک اجتماعی معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، کہ اجتماعی زندگی تشکیل دیتے ہیں۔ خوب ہم گوناگون مکاتیب کو چھانیں تو ان کے اندر ہمیں اسی سوال کے جواب کی جستجو لگتی ہے اور کوشش نظر آتی ہے، خواہ وہ کوشش کامیاب ہے یا ناکام ہے، لیکن اسی سوال کا انہوں نے جواب تلاش کرنے کے لیے سارا عمل انجام دیا ہے کہ کیا ہے سبب از چرو بربست ربط مردم است، رشتے این داستان سردرگم است۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ داستان کے انسانوں کے ارتباط اور اجتماع کی بنیاد کیا ہے، سبب کیا ہے، عامل کیا ہے۔ اس داستان کی ڈور کا سرا وہ سردرگم ہے، وہ معلوم نہیں ہے، اور اسی ڈور کے سرے کو ڈھونڈنے کے لیے سب تگ و دو ہے، سب فلسفے اسی میں لگے ہوئے ہیں، مگن ہیں کہ اسی ڈور کا سرا مل جائے ہمیں کہ اجتماعیت کی بنیاد کیا ہے۔ پھر خود ذکر فرمایا کہ کہیں چراگاہ، کہیں پر مفادات، کہیں پر کھیت، کہیں پہ پانی کے چشمے، کہیں پہ مادی مفادات اور دیگر خواہشیں انسان کی باعث بنی اجتماعات کی، اور ان اجتماعات نے جو چراگاہوں میں اور کھیت و کھلیان میں تشکیل پائے جیسا کہ آج ہیں، ان کے اندر سب سے بڑا نقصان انسانیت ہی کا ہوا ہے، چونکہ اصل عامل اجتماعیت کا جو خالق انسان نے اس کے لیے مقرر کیا تھا، اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے حیوانی یا مادی عوامل کے محور میں اجتماعیت کی تشکیل کی ہے، جس سے یہ اجتماع بجائے خود ایک تباہی کا سبب بن گیا ہے اور انسان کے زوال اور انسان کی بدبختی کا عامل بن گیا ہے۔ پھر یہ فرمایا ہے کہ اصل اجتماعیت کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے انسانیت کے لیے، جو نبوت کے ذریعے سے تعلیم دی گئی ہے۔ انبیاء اسی راز کا جواب بن کر آئے ہیں، اسی معمہ کا حل انبیاء اور نبوت کی شکل میں ہوا ہے کہ انبیاء آئے ہیں اس بکھرے ہوئے دانوں کو ایک اجتماع میں پرونے کے لیے اور ایک شکل اس کو دینے کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا جہاں پر تعلیمات نبوت و تعلیمات وحی کی بنیاد بنی ہے اجتماعیت کی، اس اجتماع میں انسانوں نے رشد کی ہے، لیکن جہاں پر اجتماعیت کی بنیاد تعلیمات وحی و نبوت نہیں ہے، وہاں پر انسانیت کا زوال ہوا ہے۔ اب علامہ یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء نے وحی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو تشکیل امت اور تشکیل اجتماع بشری کی جو تعلیم دی ہے، جو نظام پیش کیا ہے، اس نظام کے ارکان بیان فرماتے ہیں کہ کتنے ارکان ہیں اس نظام کے، اور انبیاء کے زمانے میں اگر یہ عمل تشکیل پائے تو بھی ان ارکان کے اوپر تعمیر ملت ہوگی، تعمیر امت ہوگی، اور انبیاء کی پیروکار امتیں اگر یہ چاہیں، جس طرح ہم ہیں، ہمیں سعادت ہے کہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا امت خاتم الانبیاء ہے، اور رسول اللہ کے بعد اس امت کا شیرازہ منتشر ہوا، اور علامہ فرماتے ہیں کہ بقا کا راز اور دنیاوی و اخروی نجات و سعادت و عظمت کا
راز اسی کے اندر پوشیدہ ہے کہ ہم پھر سے شیرازہ بندی کریں، یعنی پھر سے ہم دوبارہ یہ بکھرے ہوئے اوراق ان کو جمع کر کے اور اکٹھے کر کے پھر ملت تشکیل دیں ہم۔ لیکن کس بنیاد پر ملت تشکیل دیں؟ آیا پھر کسی چراگاہ کو مثلا ہم عامل قرار دیں، خاک کو، کسی علاقے کو علاقائیت کی بنیاد پر ملت بنائیں، لسان کی، زبان کی بنیاد پر ملت تشکیل دیں، کسی ثقافت و کلچر کی بنیاد پر ملت تشکیل دیں، نسب کی بنیاد پر ملت تشکیل دیں، رنگت کی بنیاد پر ملت تشکیل دیں، یا مفادات کی بنیاد پر ملت تشکیل دیں؟ بنیاد کیا ہوگی؟ وہی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنائی، پیش کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی۔ اس بنیاد کے ارکان، امت کی تعمیر یا عمارت امت کے بنیادی ستون، علامہ اب اگلی فصل میں ذکر فرماتے ہیں۔ اس فصل کا عنوان ہی یہ قرار دیا ہے کہ ارکان اساسی ملیہ اسلامیہ۔ رہبر معظم دامہ ظلہ العالی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی دامہ ظلہ العالی ان نادر اقبال شناس لوگوں میں سے ہیں اس وقت موجود انسانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور سایہ امت کے اوپر قائم فرمائے انشاءاللہ۔ ان نادر شخصیات میں سے یہ پہلو رہبر معظم کا، ان کا علمی، ادبی، یہ پہلو دنیا کے لیے روشن نہیں ہے زیادہ، کہ یہ ایک شخصیت حکیم، شخصیت دانا اور اہل مطالعہ، جنہوں نے مختلف مکاتیب کا مطالعہ کر کے مختلف افراد، اشخاص، جس نے بھی کوئی معقول بات کی ہے، اچھی بات کی ہے، اس کے افکار کو مطالعہ بھی کیا، بعض کتابوں کا ترجمہ بھی کیا، اور خود ان شخصیات کے متعلق اظہار نظر بھی کیا کہ، اور ان کے کوششوں کو سراہا، اور انہیں خود بھی ان کی قدردانی کی، اور اپنی قوم کو بھی کہا کہ ان کے قدردان بنو۔ جس شخصیت سے رہبر معظم بہت متاثر ہیں وہ علامہ اقبال ہیں۔ ان تمام روشن فکر لوگوں میں، دانشوروں میں اور عالمی شخصیات میں سے، جس کے خود فرماتے ہیں کہ میں مرید ہوں اقبال کا، یہ الفاظ ہیں رہبر معظم کے۔ اور علامہ اقبال کے متعلق جو مختلف رہبر معظم کے گفتگو ہے یا مختلف مقامات پر اظہارات ہیں، وہ اب کتابی شکل میں آ گئے ہیں، اور جیسا خبر میں نے پڑھا ہے کہ اردو میں بھی یہ کتاب آ گئی ہے، ترجمہ ہو گئی ہے۔ پہلے فارسی میں یہ تدوین ہوئی تھی، اب اردو میں بھی ہو چکی ہے، شاید بازار میں موجود ہو۔ خبر میں دیکھا تھا میں نے کہ علامہ اقبال نے جو کچھ پیش کیا ہے، ان کو نادر افراد و شخصیات جو سمجھتے ہیں اقبال کو، اس میں علامہ اقبال کے لیے رہبر معظم نے ایک خصوصیت ذکر کی ہے جو شاید کسی اور نے نہیں کی، اور وہ یہ کہ علامہ نے جو کچھ یہ فکر اور شعر اور ادب کا جو اعلیٰ ترین درجہ غیر فارسی زبان ہونے کے باوجود اعلیٰ ترین ادب فارسی کا پیش کیا ہے، اور اس ادبی اعلیٰ درجے کے اندر معانی کا بہت اعلیٰ نظام پیش کیا ہے، یہ فارسی گو شعراء میں بہت نادر ہے۔ مثلا شعر ہیں، بڑے عالی شعر ہیں بعضوں کے، لیکن مضمون ان کے اندر نہیں ہے، عالی نہیں ہے، مضمون تخیلاتی ہے۔ جیسے ہم فردوسی بہت بڑا شاعر ہے، اس کی تمام داستان ساری تخیل ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیگر بزرگوں کے کلام میں بھی اگر دیکھیں تو بہت کم لوگ ہیں جن کے کلام کے اندر تخیل سے ہٹ کر واقعیت، نظریہ، آئیڈیالوجی، قرآن، وحی کی تعلیمات، اور یہ سب کچھ شعر کے قالب میں، اور وہ بھی عالی ترین درجے پر بیان کیا گیا ہو۔ رہبر معظم کی تشخیص کے مطابق علامہ اقبال کو یہ توفیق نصیب ہے، اور یہ امتیاز ان کا ہے، اور ان کا یہ اعتقاد ہے کہ علامہ کا یہ جو ادب ہے اور شعر اور معانی، یہ الہامی ہیں، یہ علامہ کی تعلیم یا جو سیکھا تھا اس کا نتیجہ نہیں ہے۔
ایک خوبصورت موازنہ کیا ہے علامہ کے کلام میں شعر کا، اور فصل کے لیے جو عناوین چنے گئے ہیں یہ علامہ نے خود رکھے ہیں۔ مثلا یہ عنوان ارکان اساسی ملیہ اسلامیہ، یہ فارسی ترکیب ہے اور علامہ کا اپنا انتخاب کیا ہوا عنوان ہے۔ اب فوراً اس کے بعد نیچے پھر شعر شروع ہو جاتا ہے یا نظم شروع ہو جاتی ہے۔ یہ فارسی اور یہ ادب جو عنوان کے اندر ہے، رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ایک پرائمری کے بچے کی سطح کی فارسی ہے، یعنی وہ جو فارسی سیکھنے والے افراد ہیں، غیر فارسی زبان جب فارسی سیکھتے ہیں آغاز میں اور ابتدائی کلاسوں میں ہو رہے ہوتے ہیں، ابھی پورا اس عبور ان کو فارسی کے اوپر نہیں ہوا، تو جو جملہ بندی کرتے ہیں یہ اس سطح کی جملہ بندی ہے جو عناوین فصل میں ہے۔ اور جو شعر ہے وہ شعر بہت عروج کے اوپر ہے، وہ مولانا حافظ سعدی کے درجے یا شاید بعض جگہ ان سے بلندتر شعر ہے، ان سے عالی ہے شعر علامہ۔ وہ سارے فارسی زبان ہیں، ان کی مادری زبان فارسی ہے، وہ اہل فارس ہیں، ان کا کلچر سارا۔ علامہ فارسی زبان نہیں ہے، علامہ ہندی زبان، اردو زبان اور مادری لحاظ سے پنجابی زبان ہے، ان کی مادری زبان پنجابی ہے اور قومی زبان اردو ہے۔ فارسی سیکھی ہوئی زبان ہے، تعلیمی ہے، آموزشی زبان ہے ان کی، سیکھی ہے، باقاعدہ مکاتب میں مدرسوں میں پڑھ کے سیکھی ہے انہوں نے، اسکولوں میں۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا درجہ کہ ایک شخص اسکول میں فارسی سیکھ کے اور اس زبان کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں کے برابر ہو جائے۔ اس لیے رہبر معظم کا یہ اعتقاد ہے کہ شعر نظم میں جو کچھ ہے وہ الفاظ بھی اور بندش بھی اور معانی بھی، یہ در حقیقت ایک توفیق علامہ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی عنایت ہے، جس کا علامہ نے خود بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے عطا ہوتا ہے، اور یہ دعا کی ہے جو مجھے عطا ہوا ہے یہ سب دوسروں کو عطا ہو۔ اور وہ جو خود سوچ کے فصول کا عنوان رکھتے ہیں، یہ ان کی اپنی آموزش دیدہ فارسی ہے، جو انہوں نے اسکول میں پڑھی تھی، یہ وہ فارسی ہے جو اس عالم بالا سے انہیں عطا ہوتی ہے، وہ علیحدہ اس کی شکل ہے اور بندش اور ترکیب۔ یہ جو فارسی زبان ہے انہیں یہ فرق واضح نظر آتا ہے، اور رہبر معظم بھی چونکہ خود ایک اعلیٰ پائی کے ادیب ہیں، تو یہ تبصرہ ان کا ہے کہ علامہ کی کتاب میں، فارسی کتابوں میں دو فارسی ہمیں دو درجے ملتے ہیں، ایک بالکل پرائمری بچوں کی فارسی اور ایک ایسی جو ملا رومی اور حافظ و سعدی کے درجے کی فارسی ہے یا اس سے بلندتر فارسی ہے۔ اس فصل میں علامہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ارکان اساسی ملیہ اسلامیہ، یعنی امت اسلامی کی تشکیل کے بنیادی ارکان، اگر دوران نبوت میں، عصر نبوت میں امت تشکیل دی جائے تو بھی یہی ارکان ہیں، اور امت پیروئے نبی بھی اگر کسی وقت توفیق پیدا کرے اور اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم نے امت تشکیل دینی ہے، تو بھی امت کی تشکیل کے یہی ارکان ہیں جو یہاں علامہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں پہلا رکن توحید ہے، اساسی رکن تشکیل امت کا۔ یہاں سے اب آپ موازنہ بھی کریں گے کہ وہ توحید جو کتب اعتقادات میں ہے یا کتب تفاسیر میں ہے، نصاب کی کتابوں میں توحید ہے، علم کلام کے اندر جو توحید ہے، علم مناظرہ میں جو توحید ہے، اور وہ توحید جو علامہ کے نزدیک ہے، اس میں فرق کتنا ہے۔ اردو شعر میں علامہ کا فرمانا ہے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی۔ توحید کسی زمانے میں ایک قوت کا نام تھا، آج فقط ایک مسئلہ علم کلام، اور آج توحید علم کلام کا ایک مسئلہ ہے، جس طرح دیگر مسائل ہیں بہت سارے کہ قرآن حادث ہے، حادث نہیں ہے، صفات زائد ہیں، صفات عین ہیں، یہ علم کلام کی بحث ہے۔
ارادہ زائد بر ذات ہے، ارادہ صفات فعلیہ میں سے ہے، ارادہ صفات ذات میں سے ہے۔ یہ مسائل علم کلام ہے اور ان کی سطح بحث بھی ایک مشخص ہے۔ توحید بھی اسی درجے میں آ کر پیش کی جاتی ہے۔ توحید کی اقسام یہ ہیں، توحید کے معانی یہ ہیں، اور یہی توحید پڑھائی جاتی ہے، یہی توحید مدارس و مکاتب میں۔ اور علم کلام کی توحید انسان کو موحد نہیں بنا سکتی، یہ علامہ کا دعویٰ ہے، اور عملی تجربہ بھی یہی ہے۔ توحید کا عالم بنا دیتی ہے یہ کلامی توحید، لیکن ایک انسان موحد اپنی زندگی میں یہ توحید نہیں بنا سکتی، اور اس کی عملی دلیل موجود ہے۔ اس وقت موجود علم کلام کے توحید پڑھے ہوئے اور توحید پہ لکھنے والے اور توحید کی کتابیں تشکیل دینے والے، ترتیب دینے والے، ان کی عملی زندگی خود گواہ ہے کہ توحید موحد انسان نہیں ہے، غیر موحدانہ زندگی ہے ان کی۔ اب علامہ جب اس کو توحید کو رکنی تشکیل امت قرار دیتے ہیں کہ تشکیل امت کا پہلا رکن توحید ہے، تو ہمیں پہلے خود توحید کو اس زاویے سے دیکھنا ہوگا اور اس پہلو سے دیکھنا ہوگا، وہ نگاہ توحید کی جانب رکھنی ہوگی جس سے امت تشکیل دی جا سکے۔ چونکہ جو توحید ہم پڑھتے ہیں علمی کتابوں میں اور کلامی کتابوں میں، اس سے تو صرف جھگڑا کیا جا سکتا ہے، اس سے تکفیر کی جا سکتی ہے۔ آپ اس کلامی توحید کا نتیجہ آج دیکھیں کیا نکلا ہے۔ یعنی علامہ جو فرما رہے ہیں، اور یہ علامہ کے بعض شعروں میں بھی ہے کہ اگر توحید کی روح انسان کے اندر نہ ہو تو چہ بسا یہ لا الہ بھی کفر ہو جاتا ہے۔ اور آج اس کا نتیجہ عملی طور پر آپ سامنے لا رہے ہیں کہ لوگوں نے بعض مسالک کو توحید کا درس دیا گیا ہے، اس توحید کے درس کے بعد ہر مسلمان ان کو کافر نظر آتا ہے اور اس کی تکفیر کر کے واجب القتل قرار دے رہے ہیں۔ علامہ جس توحید کی بات کرتے ہیں، یہ توحید وہ ہے جس سے عملی طور پر انسانوں کو ایک امت کی شکل دی جا سکتی ہے۔ علامہ کی توحید مباحثاتی نہیں ہے، مناظراتی نہیں ہے۔ علامہ کے مد نظر توحید عملی ہے، عمل سے تعلق رکھتی ہے، نہ نظر سے۔ نظریہ نہیں ہے توحید، بلکہ توحید ایک عملی، انسان کا ایک اقداماتی پہلو، ایک اقدام ہے، ایک عمل ہے، اور وہ عمل جس سے انسان کے آپس کے روابط ایسے بنتے ہیں کہ یہ امت واحدہ بن جاتا ہے۔ یہ اس کو ایک ایک کر کے ابھی علامہ موضوع کو کھولتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ، اور اس نقطے تک پہنچاتے ہیں انسان کو کہ یہ توحید جب تک نہیں پڑھی جائے گی، توحید سے جب تک دین شروع نہیں ہوگا، امت تشکیل نہیں پا سکتی اس وقت تک۔ رکن اول توحید ہے۔ در جہانی کیف و کم گردید عقل، پی به منزل برد از توحید عقل، ورنه این بیچاره را منزل کجاست، کشتی ادراک را ساحل کجاست۔ اهل حق را رمز توحید از بر است، در آت الرحمن عبدن مضمر است، تاز اسرار تو بنماید تو را، امتحانش از عمل باید تو را، دین ازو حکمت ازو آیین ازو، زور از او قوت ازو تمکین ازو، عالمان را جلوه‌اش حیرت دهد، عاشقان را بر عمل قدرت دهد، پست اندر سایه‌اش گردد بلند، خاک چون اکسیر گردد ارجمند، قدرت او برگزیند بنده را، نوع دیگر آفریند بنده را، در راه حق تیزتر گردد تگش، گرمتر از برق خون اندر رگش، بیم و شک میرد عمل گیرد حیات، چشم می بیند ضمیر کائنات، چون مقام عبدہو محکم شود، کاسه دریوزه جام جم شود۔ پھر اس کے بعد یہ توحید کی بنیاد اور توحید کی وضاحت کے بعد
پھر فرماتے ہیں کہ اب یہ توحید کس طرح سے تشکیل امت دیتی ہے۔ ملت بیضا تن و جان لا الہ، ساز ما از پرد گردن لا الہ، لا الہ سرمایہ یہ اسرار ما، رشتہ از شیرازہ یہ افکار ما، حرفش از لب چو به دل آید ہمی، زندگی را قوت افزاید ہمی، نقش او گر سنگ گیرد دل شود، دل اگر از یادش نسوزد گل شود، چون دل از سوز غمش افروختیم، خرمن امکان از آهی سوختیم، آب دلها در میان سینه ها، سوز او بگداخت این آینه ها، شعله‌اش چون لاله در رگهای ما، نیست غیر از داغ او کالای ما۔ خوب یہ اب اس توحید کی وضاحت کے بعد پھر آ جاتے ہیں کہ یہ توحید اب کس طرح رکنیت پیدا کرتی ہے تشکیل ملت میں، عملی نظام امت تشکیل دینے میں توحید کا کردار کیسے ہوتا ہے اور کیا ہے۔ در جہان کیف و کم گردید عقل، جہان کیف و کم یہ کنایا ہے ادبی عالم مادہ کے لیے۔ دو جہان ہیں، ایک کیف و کم جس کے اندر کمیات ہیں اور کیفیات ہیں، اور ایک جہان نظام ہستی کا ایک عالم ایسا ہے جو بے کیف و کم ہے، یعنی جس کے اندر موجودات ہیں، مخلوقات ہیں، حقائق ہیں، لیکن ان حقائق کی نہ کمیت ہے نہ کیفیت ہے۔ کمیت اور کیفیت، کم و کیف دو عربی اصطلاحیں ہیں، الفاظ ہیں جو ایک مقدار کے بارے میں ہوتا ہے، عدد کے بارے میں، گنتی کے بارے میں۔ کمیت اس سے مصدر بنتا ہے، اور فعل نہیں ہے لیکن بناتے ہیں کم سے، مصدر ادوات میں سے ہے۔ کم، کاف میم کم، کاف کتاب والا، اس سے کمیت سے مراد یہ عربی اصطلاح ہے۔ کم پنجابی میں، اردو میں ممکن ہے کم تھوڑے کے لیے استعمال کرتے ہیں، زیادہ کے مقابلے میں کم کہتے ہیں، یہ زیادہ ہے، یہ کم ہے، یعنی تھوڑا ہے۔ یہ فارسی اصطلاح ہے۔ کم فارسی میں تھوڑی مقدار کو کہتے ہیں، عربی میں مقدار کو کہتے ہیں۔ مقدار اور عدد دونوں چیزیں، کمیت کی دو صنفیں ہیں، دو قسمیں ہیں کمیت کی، دو حصوں میں کمیت تقسیم ہوتی ہے، کمیت عددی اور کمیت مقداری، پیمائشی کمیت۔ ایک کمیت یہ ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں یہ پیمائش اتنی ہے، یہ مثلا اتنے ملی میٹر ہے، اتنے سینٹی میٹر ہے، اتنے فٹ ہے، اتنے انچ ہے، اتنے میٹر ہے، اتنے کلو میٹر ہے، اتنی لمبائی ہے، اتنی چوڑائی ہے، اتنی موٹائی ہے، اتنی گہرائی ہے۔ یہ ابعاد کمیت کہلاتے ہیں، یہ ایک کمیت مقداریہ ہے۔ اور ایک کمیت عددی ہے، گنتی، 1 2 3 4، یہ کتنے ہیں، اس کو پوچھا جاتا ہے عربی زبان میں کہ یہ مثلا کتابیں کتنی ہیں، کم کے ذریعے سے پوچھا جاتا ہے، یعنی عدد، یہ گنتی کتنی ہے، انسان کتنے ہیں، گھر کتنے ہیں، لوگ کتنے ہیں، دوست کتنے ہیں، دشمن کتنے ہیں، یہ کمیت کہلاتی ہے یہ چیز۔ اجسام کی یہ خصوصیت ہے کہ اجسام گنتی میں بھی آتے ہیں اور اجسام کی مقدار بھی ہوتی ہے۔ جسم کی پہچان ہی یہی ہے کہ مقدار ہوتی ہے اس کی۔ جسم کو اہل علم جب تشریح کرتے ہیں کہ جسم کس کو کہتے ہیں، تو اس کی تعریف میں، اس کی پہچان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جسم اس حقیقت کو کہتے ہیں کہ جسے ناپا جا سکے، جس کے 3 کمیتیں ہوں، جس کی 3 مقادیر ہوں، ایک چوڑائی ہو، لمبائی ہو، اور گہرائی یا موٹائی ہو، اس کی اونچائی۔ یہ 3 خصوصیتیں جسم کا لازمہ ہے، کوئی جسم ان کے بغیر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ 3 چیزیں، یہ عدد اور مقدار، اجسام کے ساتھ مخصوص ہیں، غیر جسمانیات میں یہ نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم انہیں نہ یہ شمارش جسمانی غیر جسمانی حقائق کے اندر ہے، اور نہ ہی مقادیر ان کے اندر ہیں۔ آپ غیر جسمانی حقیقتوں کو، جیسے ملائکہ ہیں، ملائکہ کی مقدار نہیں معین کر سکتے کہ یہ ملائکہ
لمبے کتنے ہیں، چوڑے کتنے ہیں، ان ملائکہ کی موٹائی کتنی ہے، قد کتنا ہے، چھاتی کتنی ہے، کمر کتنی ہے، چونکہ جسم نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ذات حق تعالی کہ اس کا مکیف سے ماورا ہے، خالق کا مکیف ہے، متصف و معروض و موصوف کا مکیف نہیں ہے۔ کا مکیف کنایا ہے عالم جسمانی کے لیے۔ در جہان کا مکیف گردید عقل، عقل کی جولانگاہ، عقل کا عرصہ، عقل کا میدان گردش کا اور کاوش کا اور جستجو کا، تحقیق کا، سمجھ کا جہانی کا مکیف ہے، یہ عالم مادہ اور جسمانیات ہے۔ اور اس میں عقل نے خوب دوڑ لگائی ہے اور انصافاً بہت زیادہ عقل بشری نے اس عالم میں غور و فکر کیا ہے۔ یہ عقل بشری ہی ہے جس کے آج ایجادات ہیں، ٹیکنالوجی کے جو کچھ وسائل آج انسان کو میسر ہیں، یہ عقل بشری کی تگ و دو کا نتیجہ ہے۔ حیرت انگیز کام ہے عقل بشری کا اس جہانی کا مکیف میں۔ اس جہانی کا مکیف کو سمجھنے کے لیے مثلا اجسام کی ترکیب، اجسام کے بنیادی عناصر، کسی زمانے میں لوگوں کو یہی نہیں معلوم تھا، دانشوروں کو معلوم نہیں تھا کہ جسم کس چیز سے ترکیب یافتہ ہے، جسم کی بنیادی اکائی کیا ہے۔ وہ عناصر کو جسم کی بنیادی اکائی کہتے تھے، یعنی مٹی کو کہتے تھے کہ مٹی سے سارے اجسام بنے ہیں، اور 4 بنیادی ارکان سمجھتے تھے کہ عناصر اربعہ عالم جسمانیت کی بنیادی اکائی ہے۔ آخری جو اکائیاں ہیں جو آگے مزید ترکیب یافتہ نہیں ہے کسی اور جز سے، وہ یہ 4 ہیں، مٹی ہے، پانی ہے، آگ ہے اور ہوا۔ اگر اجسام کو کھولیں تو ان کے اندر سے یہی 4 چیزیں نکلیں گی۔ انسان کے جسم میں، حیوان کے جسم میں، درخت کے اندر، پتھر کے اندر آپ کو یہی ارکان اربع نظر آئیں گے۔ ان کی خاص ترکیب ہے، کسی میں زیادہ، کسی میں کم۔ مثلا کسی میں مٹی کا عنصر زیادہ ہے، ہوا کم ہے، کسی میں آگ کا عنصر زیادہ ہے، ہوا کا عنصر کم ہے۔ یہ سائنسدان تھے، یہ دینی علماء کا نظریہ نہیں ہے، یہ غلط، بعض اوقات ہر غلط چیز کو علماء کے اس میں مر جاتے ہیں لوگ، جاہل۔ یہ سائنس کا نظریہ تھا، سائنسدان تھے اس زمانے کے جن کا یہ کہنا تھا کہ تمام اجسام عناصر اربعہ سے بنے ہیں۔ علماء کی ایک یہ کہہ سکتے ہیں کمزوری ہے کہ جب اپنے مطلب کی مثالیں لیتے ہیں تو سائنس سے لے کر آتے ہیں، آج بھی ایسے کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا اشتباہ ہے، آئیڈیالوجی کو سائنس کی مثالوں سے پیش کرنا۔ چونکہ سائنس میں کوئی آخری بات نہیں ہوتی، جو اس دعوے کے ساتھ بات کرے کہ میں نے آخری فتویٰ دے دیا سائنس میں، وہ سائنسدان نہیں، جاہل ہے، اور نہ وہ سائنس ہے جو اس نے پیش کی ہے۔ سائنس سے مراد، اب اردو میں سائنس کا لفظ علوم تجربی کے لیے مختص ہو گیا ہے، جبکہ سائنس جس زبان کا لفظ ہے اس میں اس معنی میں نہیں ہے۔ سائنس کا مطلب علم ہے، کوئی بھی علم ہو اس کو سائنس کہتے ہیں، لیکن اردو میں سائنس مختص ہو گیا ہے علوم تجربی کے لیے۔ علوم تجربی جن کی بنیاد تجربہ ہے، مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے، یہ آخری بات کر ہی نہیں سکتے۔ جس دن آخری بات کریں گے اس دن یہ جہالت کے وادی میں چلے جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ گنجائش ہوتی ہے کہ کل کو یہ آج یہ سمجھے ہیں، بیان کر دیا ہے، کل کو پتہ چلے گا کچھ اور ہے۔ جیسے آج پہنچ گئے ہیں، مثلا کسی زمانے میں عناصر سائنسدانوں کا نظریہ تھا، پھر آئے تو کہا نہیں، عناصر بھی خود مرکب ہیں، عناصر آگے تشکیل یافتہ ہیں ایٹم سے، بس وہ ایٹم تک پہنچ گئے کہ نہ یہ ہے عنصر۔ اجسام بھی مزید آگے، یعنی یہ آگ، پانی، مٹی، یہ عنصر نہیں ہیں۔ عنصر اس بنیادی اکائی کو کہتے ہیں جو مزید ترکیب یافتہ نہ ہو، اس کا کوئی اور جز نہ ہو، اس کو اصطلاح میں عنصر کہتے ہیں۔ انہوں نے تشخیص دیا تھا کہ مٹی عنصر ہے، بعد والے سائنسدان آئے، انہوں نے زیادہ غور کیا تو کہا یہ غلط ہے، مٹی تو خود مرکب ہے، ترکیب یافتہ ہے عناصر سے، ایٹم سے۔ ایک مدت تک ایٹم کو ہی بنیادی اکائی مانا جاتا رہا،
بعد والے آئے، انہوں نے آ کر ایٹم کو تقسیم کر کے کھول کے بتا دیا کہ یہ خود ترکیب یافتہ ہے، اس کے اندر بھی ترکیب ہے۔ اس کی ترکیب وہ الیکٹران، پروٹون، نیوٹران جو نکلے، پھر انہیں بنیادی اکائی قرار دیا گیا۔ بعد والے آئے، انہوں نے کہا کہ وہ بھی خود ترکیب یافتہ ہیں۔ خوب یہ سب ایک عمل ہے مسلسل تجربے کا اور عقل کا، عالم کم و کیف کو سمجھنے میں، اور بہت دقت کی ہے، حیرت ناک عقل نے اور تجربے نے ہمت کی ہے، بہت بڑی ہمت کی ہے۔ جہان کم و کیف کو سمجھنے کے لیے در جہان کم و کیف گردید عقل، نہ اس مقصد کے لیے کہ اجسام کیا ہیں، یہ سمجھنے کے لیے یہ مثال میں نے دی ہے کہ عقل کی ایک کاوش یہ ہے۔ جہان کم و کیف میں عقل نے جو تگ و دو کی ہے، غور کیا ہے، اور صاحبان عقل نے، صاحبان تجربہ نے، وہ اس لیے نہیں کیا بلکہ دوسرے پہلو سے جو غور و خوض کیا ہے اس کی طرف علامہ کی نگاہ ہے۔ نہ فزکس کے علم میں جو غور و فکر کیا ہے، یا کیمسٹری میں جو غور و فکر کیا ہے، یا بایولوجی میں جو غور و فکر کیا، وہ ایک علیحدہ باب ہے جہانی کا مکیف کو سمجھنے کے لیے۔ علامہ کی مراد یہ ہے کہ اس عالم مادی میں، اس عالم جسمانی میں عقل نے انسان کے لیے بہت غور و فکر کیا ہے۔ فزکس کا کام انسان کے لیے غور و فکر کرنا نہیں ہے، اجسام میں غور و فکر کرنا ہے۔ کیمسٹری کا کام انسان کے لیے غور و فکر کرنا نہیں ہے، اپنے موضوع میں، ترکیبات میں، عناصر میں غور و فکر کرنا ہے۔ یا کسی اور علم کا موضوع ہے یہ حیات میں غور و فکر کرنا ہے۔ انسان کے لیے عقل نے جو تگ و دو کی ہے اس کی طرف ناظر ہیں۔ یعنی مختلف فلاسفہ نے اس جہان میں غور و فکر کی ہے انسان کے لیے۔ انسان کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی بنیاد کیا ہے، اور انسان کا زوال کیا ہے، انسان کا عروج کیا ہے، انسان کا مقصود کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کا آغاز کہاں سے ہے، انسان کا انجام کیا ہے۔ انسان کے موضوع میں جو عقل نے اس جہان کم و کیف میں جستجو کی ہے، پی بمنزل برد از توحید عقل۔ خوب جہان کم و کیف میں عقل بہت دوڑی۔ خوب یہ اندازہ کیسے ہمیں لگے کہ کتنا غور و فکر کیا عقل نے، اس کے لیے ہمیں تمام دنیا کے تاریخ بھر میں جو فلسفے پیش کیے گئے ہیں، مکاتب فلسفی ہیں، وہ سارے ملاحظہ کریں، سامنے رکھیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ عقل نے اس جہان کم و کیف میں انسان کی حقیقت تلاش کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کی ہے۔ انسان کیسے زمین پہ آ گیا، انسان پیدا کیسے ہوا، انسان کی خصوصیات کیا ہیں، انسان سمجھتا کیسے ہے، انسان غور کیسے کرتا ہے، انسان دیکھتا کیسے ہے، انسان بنا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں یہ فلاسفہ نے کوشش کی ہے ان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اور شاید ہر چیز سے زیادہ فکری مواد جو انسان کا موجود ہے، اس کی تاریخ یا اس کے محصول کے طور پر تاریخ بھر کی بشریت کا، وہ اسی موضوع پر ہے، انسان کے متعلق۔ عقل نے جتنا بھی غور و خوض کیا، نتیجہ حیرت، سرگردانی، کنفیوژن ہی نکلا۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ موجود ہیں وہ سارے علوم، وہ سارے فلسفے اس وقت موجود ہیں، ان میں آپ غور کریں کیسے۔ مثلا کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی، اس میں آپ بشر کی حیرت و سرگردانی دیکھیں، تعجب ہوتا ہے۔ خود اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ کتنا حیران ہے انسان تخلیق کائنات پر۔ فرضیے کتنے بنائے، نظریے کتنے بنائے، اقوال کتنے، احتمالات کتنے، اور یہ ساری چیزیں اگر غور کریں تو ایک عجیب و غریب حیرتناک دنیا ہے یہ افکار کی دنیا۔ اس میں عقل کی حیرت اور عقل کی پریشانی صاف نظر آتی ہے، جتنا مطالعہ انسان کرے ان افکار میں، ان فلسفوں میں،
عقل کی حیرت بخوبی نظر آتی ہے کہ کیا بیچاری عقل کا درگت کیا بنی ہوئی ہے حقیقت کائنات کو سمجھنے میں اور حقیقت انسان کو سمجھنے میں. کائنات کیسے بنی اور اس کائنات میں انسان کیسے آیا، اور یہ جائیں گے کہاں، یہ کائنات و انسان، ان کا مقصود کیا ہے. اتفاقاً وجود میں آ گئے ہیں، حادثاتی طور پر وجود میں آ گئے ہیں، کسی ارادے کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں. وہ کون ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے. خوب یہاں تقسیم ہو جاتے ہیں. مادی فلسفے اتفاقی کہتے ہیں کہ کائنات بھی اتفاقاً بن گئی ہے اور انسان بھی اتفاقاً بن گیا ہے. اسی کائنات اتفاقی کا ارتقائی نتیجہ انسان بن گیا ہے. خوب اس طرح کے اول فول عقل کی حیرت و سرگردانی ان سارے افکار میں بخوبی نظر آتی ہے. اور پھر اسی عقل کی تگ و دو میں عقل کو تسکین کہاں ملی؟ آیا عقل کو واقعاً ڈور کا سرا ملا کر تخلیق کائنات اور راز نظام ہستی سمجھنے میں یا انسان کو سمجھنے میں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں آخرکار مل گیا، اور وہ ڈور کا سرا توحید ہی سے اس کے ہاتھ آیا. یہاں اطمینان نصیب ہوا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو قرآن کریم میں ہے. قلوب وہی عقل ہے، قلب یعنی قوت ادراک انسان، قوت فہم انسان. یہ مضطرب ہے، اس کو سکون. اب آپ جن لوگوں نے یہ فلسفے گھڑے ہیں، آپ ان کی قلبی اور ذہنی حالت دیکھیں کہ کیا مطمئن ہے اپنی بات سے ہی؟ نہ، مطمئن نہیں ہے. جب تک بات توحید پہ نہیں پہنچتی سکون و اطمینان حاصل نہیں ہوتا. نہ سوال ختم ہوا ہے، نہ اضطراب قلبی، نہ تشویش ذہنی ختم ہوئی ہے. حتیٰ جو یہ قول اختراع کرتا ہے یا یہ قول پیش کرتا ہے، اس کے تہ میں پھر ایک سوال اس کو چبھ رہا ہوتا ہے، ہر چند اس کا اظہار نہ کرے. پھر یہ کیسے ہوا، پھر یہ کیوں ہوا، پھر وہ کہاں سے آیا. وہ آخر تک حیرت کا عالم اس کا جاری رہتا ہے جب تک بات توحید پہ نہیں پہنچتی، جب تک بات مبدأ ہستی پہ نہیں پہنچتی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کا معنی عام لوگ یہ کرتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر جب تک اللہ اللہ نہ کرو دل کو سکون نہیں ملتا. نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام ہستی، راز ہستی کے بارے میں عقل کی تشویش، قلب کی جستجو، کبھی بھی اطمینان اس کو نصیب نہیں ہوتا جب تک یہ سرا سارا منتہی نہ ہو مبدأ جہان ہستی پر، یعنی ذات خدا پر اور اللہ تعالیٰ پر. جب تک ختم نہ ہو بات جا کر کہ وہ آغاز گر ہے، اس ہستی سے ساری ہستی نے نمود پیدا کی ہے. در جہان کا مکیف گردید عقل. یہ گردید عقل علامہ نے ایک مصر میں جو کچھ بیان کیا ہے، یہ در حقیقت ہزاروں سال انسانی مختلف نسلوں اور ہر نسل کے ہزاروں فرزندان کی وہ تگ و دو ہے جو ایک جملے میں بیان کر دی ہے. مثلا اس ایک جملے کی اگر تشریح کرنا چاہیں تو دنیا کے سارے فلسفے ہیں، اور ان فلسفوں کو انسان دیکھتا ہے تو انسان کی حیرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ مادی فلسفہ کچھ اور کہہ رہا ہے، غربی فلسفہ کچھ اور کہہ رہا ہے، مشرقی فلسفہ کچھ اور کہہ رہا ہے. اس میں مثلا ہندی فلسفہ، اگر صرف ہندوستان میں اس سوال کے جواب کے لیے جو کچھ بیان کیا گیا ہے اسے اگر انسان جستجو کرے تو وہ بہت حیرتناک انکشافات ہوں گے کہ بشر کتنا مضطرب رہا ہے اور کتنا مضطر رہا ہے اس راز نظام ہستی کو سمجھنے کے لیے. وہ جو آج بھگوان ہے اور دیویاں دیوتے ہیں، یہ سب ان میں سے کچھ حقیقی انسانی کردار ہیں. یہ سب صاحبان فکر تھے، کچھ لوگ جنہوں نے راز ہستی ڈھونڈنا چاہا تو وہ خود ہی بھگوان بنا دیا لوگوں نے ان کو خود. جیسے بدھا ہے، مہاتما بدھ، وہ بھی ایک انسان ہے جس کو انہوں نے بھگوان کا درجہ دے دیا بدھ مت نے. یہ خود ایک انسان ہے جو راز ہستی ڈھونڈنے نکلا تھا، ایک فیلسوف ہے. ایک قلب ہے، اطمینان نہیں تھا اس کو، وہ دیکھتا سب کچھ تھا لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا یہ سب کیسے ہے، کہاں سے ہے، کون ہے، یہ کیسے سب کچھ بن گیا، یہ حیات کیا ہے، یہ موت کیا ہے،
یہ زمین کیا ہے، یہ آسمان کیا ہے، اس کے اندر ہونے والے یہ بدلتے موسم کیا ہیں، یہ سب اس کے لیے ہر چیز ایک معمہ، ایک سوال، لا ینحل سوال ہوتا ہے۔ ہم چونکہ ہمارا بھی قرآن نے حلیہ بیان کیا ہے، ہم کون ہیں، ہمارے لیے کوئی اضطراب نہیں ہے۔ جس طرح بھینس کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، چونکہ کوئی سوال ہی نہیں اس کے لیے اٹھتا۔ کیوں نہیں اٹھتا؟ ہمارا حلیہ قرآن نے کیا بیان کیا؟ سم بکم عمیون، گنگے بہرے اندھے، ان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، یہ دیکھتے ہی کچھ نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہ دل جو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو کیا پریشانی ہے؟ اس کے لیے تو کوئی سوال نہیں اٹھتا، چونکہ اس کی جستجو کیا ہے؟ ہوس، خوراک، چراگاہ اور شہوت۔ اس موجود کو تو نہیں پریشانی کوئی بھی، اس کی اندر عقل ہی نہیں ہے، شہوت ہے۔ عقل گردید، عقل جب گھومی ہے جہان کو، جہانی کا مکیف کو، اور جتنی زیادہ آگے اس نے سمجھنے کی کوشش کی، اتنی اس کی جستجو اور حیرت اور بڑھی۔ سکون کہاں ملا عقل کو؟ کہاں جا کر جواب ملا اس سارے سوالوں کا؟ جب بات توحید پہ پہنچی۔ در جہانی کا مکیف گردید عقل، پی به منزل برد از توحید عقل۔ منزل ملی بالآخر عقل کو یا نہیں ملی؟ مل گئی۔ عقل بشری کی بات ہو رہی ہے، بھلے سرگردان عقل ابھی بھی ہے، لیکن عقل بشری مجموعی طور پر، عقل نوع بشر، آخر اس کو اطمینان مل گیا۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب عقل کو پتہ چلا کہ یہ سب نقش توحید ہے، یہ سب اثر توحید کا ہے، یہ خدائے وحدہ کی سب جلوہ گری ہے ساری، جب اسے یہ راز ملا تو اسے سکون مل گیا، اسے ڈور کا سرا مل گیا، اسے حقیقت ذہن میں آ گئی۔ ورنہ اگر توحید تک نہ پہنچتی عقل، پے بے منزل برد، یعنی منزل اسے مل گئی اور منزل تک پہنچ گئی عقل آخرکار، کس کے ذریعے؟ از توحید۔ عقل توحید کے ذریعے منزل تک پہنچی۔ اگر توحید تک نہ پہنچتی، ورنہ ان بیچارے را منزل کجاست، ورنہ عقل کی منزل کہاں تھی؟ اس بیچارے مسکین عقل کو ایک ترحم آمیز لفظ بیچارہ استعمال کر رہے ہیں، جس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، حقیقت تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اگر توحید کا اس کو سہارا نہ ملتا اور توحید تک نہ پہنچتی اور روشنی توحید کی نہ عقل کو ملتی، خود عقل قیامت تک تمام بشر کی عقل ساری حیران و سرگردان ہی رہتی، اور یہی اول فول جو مختلف افکار میں ہیں وہی کچھ ہوتا، سب کچھ جو بیان کر رہے ہیں۔ ورنہ ان بیچارے را منزل کو جاس، اس عقل مسکین بیچارے کو منزل کہاں ملتی ہے اس کی؟ کشتی ادراک را ساحل کو جاست، ادراک انسان، فہم انسان کا ساحل نہیں ہے اگر توحید نہ ہو، اگر رہنمائی نہ ہو، اگر ہدایت اللہ کی جانب سے اس کو میسر نہ آئے۔ یہ ادراک بشر ایک بے ساحل سمندر میں غوطہ غور ہے، اور صرف غرق ہے، ڈوب رہا ہے، ڈبکیاں لے رہا ہے انسان، اور عقل بشری اس کو ساحل کبھی نصیب نہیں ہوگا اگر توحید نہ ہوتی۔ اور ایسا ہی ہے، ہم بے ساحل تفکر دیکھیں، اور یہ دنیا کے سارے افکار، دنیا کے فلسفے مختلف، یہ سب اس بات کی گواہی ہیں جو علامہ بیان فرما رہے ہیں۔ علامہ وہ شخص ہیں جنہوں نے یہ سارے فلسفے مشاہدہ کیے ہیں، پڑھے ہیں۔ اکثر بیشتر جو کچھ ہستی شناسی کے بارے میں ہے، جو عقل کی تگ و دو ہے، جو کچھ مختلف شرق و غرب نے کہا ہے، وہ سب اس بزرگوار نے مشاہدہ کیا ہے اور عقل کی حیرت کو دیکھا ہے۔ یعنی ہر کتاب گواہ ہے عقل انسانی کی بیچارگی کے اوپر۔ کتنی بیچارہ ہے یہ عقل، کدھر ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے، کدھر یہ سر کھپا رہی ہے، اور اس کو کسی چیز کا جواب نہیں مل رہا۔ یہ سب فلسفے بتاتے ہیں اس طرح سے۔ کشتی ادراک را ساحل کو جاس، ورنہ ساحل ہے ہی نہیں ہے ادراک بشر کا اگر توحید نہ ہو۔ اہل حق را رمز توحید از براست، اہل حق
جن کو حق کا سرا مل گیا ہے، جنہیں حقیقت، اہل حقیقت جو ہیں، جو حقیقت کے درپے ہیں اور جنہیں حقیقت کا سرا مل گیا ہے، یعنی توحید جن کے ہاتھ آ گئی ہے، انہیں رمز توحید معلوم ہے۔ توحید کی بھی ایک رمز ہے، کل نظام ہستی کی رمز توحید ہے، توحید کی بھی ایک رمز ہے جو اہل حقیقت اور حقیقت شناس لوگوں کو معلوم ہے، باقیوں کو نہیں ہے معلوم۔ اہل حق را رمز توحید از براست، در آت الرحمن عبدن مزمراست۔ خب وہ رمز کیا ہے، وہ کوڈ کہاں ہے جو اہل حق کو پتہ چل گیا ہے اور جس سے وہ نظام ہستی، نظام جہان کم و کیف کی حقیقت کو سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں؟ وہ قرآن کے اس جملے میں ہے۔ وہ کوڈ یہ ہے کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، سورہ مریم آیات 93 میں ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض، جو بھی زمین و آسمان میں ہے، جو بھی ہے، جو کچھ ہے، جو بھی ہے۔ اب من کی وجہ سے بعض کہتے ہیں جو جاندار ہے، بعضوں نے کہا کہ نہ، یہ من اس سے منسلک ہے اور یہ ماں کے معنی میں ہے، کل ما فی السماوات والارض کے معنی میں ہے، یعنی جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، یہ سب، یا جو انسان مثلا زمین و آسمان میں ہے، یہ سب کے سب ان نہیں ہیں۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ نہیں ہے مگر آت الرحمن عبدا، مگر یہ کہ رحمان کے پاس آنے والے ہیں، آ رہے ہیں، اور وہ بھی عبد بن کر آ رہے ہیں۔ رحمان کے سامنے آتی، آنے والے، صیغہ فاعل کے ساتھ ہے، آت الرحمن عبدا، یہ سب اللہ کے پاس آنے والے ہیں، اللہ کی طرف آنے والے ہیں، اور حالت عبودیت میں آنے والے ہیں، حالت بندگی میں آنے والے ہیں، عبد بن کر اپنے رب کے سامنے آنے والے ہیں۔ یہ رمز ہے، اصل اساس ہے۔ ان کل من فی الارض، ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اپنے رب کے سامنے عبد بن کر آ رہا ہے، عبد کی حالت میں آنے والا ہے۔ علامہ فرماتے کہ یہ رمز اہل حق کو معلوم ہے کہ سب جہان، سب نظام ہستی عبد ہے اس مالک کے سامنے۔ وہ اصل مالک ہے، عبد مالک کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور دوسرا الہ کے مقابلے میں۔ اس لیے یہ باس الہ جو انشاءاللہ تفسیر میں پیش ہوگی، اور پہلے پیش ہوئی بھی ہے علیحدہ تفسیر موضوعی کے طور پر، باس عبدیت میں پہلے اس کی تفصیل آ چکی ہے، پورا باب قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بیان ہو چکا ہے سارا، پہلے تفسیر موضوعی کے عنوان سے، کہ تمام عالم، ہر ذرہ، ہر شے یہ عبد ہے۔ کیوں کہ یہ اپنے مالک کے سامنے ہے اور اپنے الہ کے سامنے ہے۔ ایک عبدیت ہے مالک کے سامنے، ایک عبدیت ہے الہ کے سامنے۔ عبدیت در مقابل مالک، اس کا مطلب یہ ہے کہ فقدان، توحیدستی، توحیدامنی۔ یہ عبدیت ایک خاص حقیقت سے پردہ اٹھا رہی ہے جو مالک کائنات کے سامنے عبدیت انسان کی ہے، اور ایک آت الرحمن عبدا وہ ہے جو الہ کے مقابلے میں ہے، یہ اطاعت کے معنی میں ہے، یعنی ایک عبدیت ہے الہ کے مقابلے میں، جس کا مطلب ہے کہ مطیع ہے سب، جو زمین و آسمان میں ہے وہ سب مطیع خدا ہے، عبد خدا، مطیع خدا ہے۔ اور ایک عبدیت ہے مالک کے سامنے، یعنی ان کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ مالک نہیں ہے، یہ اس مالک کا جلوہ ہے، یہ اس مالک کی ایک عنایت ہے، یہ اس مالک کی ایک تجلی ہے، یہ ایک نگاہ ہے جو مالک کی اس کائنات کے اندر آیت ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ عبدیت، اس کا مطلب ہے آیت۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا اپنا کچھ بھی
نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کا ہے. اہل حق را رمز توحید از بر است، در آت الرحمانی ابدن مزمر است، تازه اسرار تو بنماید تو را، امتحانش از عمل باید تو را. خوب یہ اب مطلب دیگر ہے جس کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ یہ رمز جب انسان کو سمجھ میں آ جائے، یہ رمز قرآن کے ہر جو بھی زمین و آسمان میں ہے وہ رحمان کے سامنے عبد بن کر آ رہا ہے، یہ تجھے تیری حقیقت، تیرا راز تجھے بتا رہا ہے. تاز اسرار تو بے نمایت ترا، تیرے راز تیرے سر کو تیرے سامنے کھولے گا. یہ نقطہ امتحانش از عمل باید ترا، اور یہ توحید، یہ آت الرحمن عبدا، یہ عمل ہے، یہ تجربی چیز ہے، یہ نظری نہیں ہے، یہ کلامی مسئلہ نہیں ہے. وہ توحید جو رکنیت رکھتی ہے تشکیل امت کے لیے، تشکیل ملت اسلامیہ کے لیے، عباد الرحمن پہلے وہ تشکیل پاتے ہیں. یعنی یہ توحید، اس توحید میں سب انسان جن کو یہ راز مل جائے یا جن کو یہ ڈور کا سرا مل جائے، جو توحید سے پیوستہ ہو جائیں، وہ سب کے سب عباد الرحمن ہیں. ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، یہ سب عباد الرحمن ہیں. اور عباد الرحمن جو اس پروردگار کے سامنے آ گئے ہیں، ان سے جو معاشرت تشکیل پائے گی وہ امت اسلامیہ ہوگی. عباد الرحمن سے تشکیل یافتہ امت اسلامیہ ہے. ورنہ وہ جو مقام ابدیت پہ پہنچے ہی نہیں ہیں، ابھی عباد الرحمن نہیں ہیں، عباد الدنیا ہیں، عبید الدنیا ہیں، عبید النفس ہیں، عبد الہوا ہیں، عبد الشیطان ہیں، عبد الطاغوت ہیں، یا سرے سے سرگردان ہیں، حیران ہیں، وہ تو ابھی عباد الرحمن کے اس زمرے میں آئی نہیں ہے. ان سے جو تشکیل دیں گے وہ تو ریوڑ ہوگا جو چراگاہ میں اکٹھا ہو گیا ہے. یہ تو امت، ان سے نہیں امت تشکیل پاتی. امت تشکیل دینے کے لیے عباد الرحمن ہونا ضروری ہے. اور یہ سفر عبودیت، سفر ابدیت، یہ طے کرنا ضروری ہے. یہ کب شروع ہوتا ہے؟ کہ جب پہلے انسان کو توحید کا سہارا ملے، کیونکہ اللہ کے سامنے ابدیت اس نے اختیار کرنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں. اب اس سورہ میں ہے کہ قرآن کی سورہ مریم ہے کہ قیامت میں سارے عباد الرحمن بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو قیامت میں ہونا ہے وہ دنیا میں جو کچھ ہے اس کا ظہور ہوگا. اگر دنیا میں آت الرحمن عبدا ہوئے ہیں تو قیامت میں آت الرحمن عبدا ہوں گے. اور دنیا میں جب آت الرحمن عبدا بنیں گے تو یہی امت ہے، یہی امت ہے. یہ قیامت میں بھی آت الرحمن عبدا بن کر جائیں گے. ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. اس کو فرماتے ہیں کہ امتحان از عمل باید تورا، یہ عمل میں ہے، یہ توحید عملی ہے. علم کلام میں کہیں بھی توحید عملی کا کہیں ذکر نہیں ہے، چونکہ وہ توحید جدلی ہے، اور جدل میں توحید لفظی ہے، دوسرے لفظوں میں وہ توحید مفہومی ہے علم کلام کی توحید. اس لیے وہ انسان کو موحد بنانے سے قاصر ہے. وہ سبق توحید کا، یہ سبق توحید کا جو عمل میں، توحید عملی چیزوں میں سے. ہم نے دین کو اس طرح تقسیم کر لیا ہے کہ فروع دین، اصول دین. فروع دین وہ ہیں جن پر عمل کیا جاتا ہے، اور اصول دین وہ ہیں جن پر ایمان رکھا جاتا ہے. یعنی ایک کا تعلق ذہنیت سے ہے، ایک کے لیے ذہنیت بنانا پڑتی ہے، اور ایک پر عمل کیا جاتا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، یہ جو آپ نظریہ جس کو سمجھتے ہو، یہ عمل کا پہلا سبق یہ ہے توحید. پہلا عمل توحید ہے. پہلی چیز جو آپ عمل میں لاؤ گے وہ توحید ہے. توحید پر عمل کرو.
توحید عملی ہوگی، پھر باقی دین سارا عملی ہو جائے گا۔ اگر یہ توحید تمہاری زبانوں پہ رہے، یہ توحید جس طرح علامہ ہی کا فرمان ہے کہ زبانی کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ خوب یہ لا الہ علم کلام کی توحید ہے کہ زبان سے کہہ دو بس مسلمان ہو، زبان سے کہہ دو مومن ہو، زبان سے کہہ دو۔ علامہ فرماتے کیا حاصل، زبانی کہہ بھی دیا تو کیا حاصل۔ توحید عملی ہے۔ اس راز کو کھلنا چاہیے انسان کے لیے تاکہ اس مقام پہ پہنچ سکے۔ انشاءاللہ باقی مطلب کی توضیح بعد میں بیان ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی